अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हमें फिर से ज़िंदगी सेहत सलामती के साथ मौका दिया है कि हम कुरान को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुरान पर तदब्बुर कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक ढालने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा इंशाल्लाह सेकंड सेशन ऑफ सूरतुल कहफ होगा। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूरा ऑफ द कुरान, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा हो गई है, वैसे पूरा कुरान की हर आयत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हर आयत के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि वीकली हमारे पढ़ी जाने वाली सूरत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कोई अगर एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक पढ़ता है, एक जुम्मे को पढ़ता है तो दूसरे जुम्मे तक अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसकी हिफाजत करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरा है ये, जिसको हम समझें। दूसरी बात इसमें ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ वो कौन सा दौर चल रहा था, वो क्या टाइम चल रहा था कि जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत का नुज़ूल हुआ। ये हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में। क्या डिस्कस किया था, क्या हुआ था कि ये सूरत का नुज़ूल शुरू हो गया। कुछ हुआ था, कुछ एक्टिविटी हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सूरत का नुज़ूल शुरू हुआ। क्या था वो? आपसे सबसे 3 सवाल किए गए थे, ठीक है। जो उस वक्त के जो हालात भी थे, जो मक्के में जिस तरह के कुफार जो आपके साथ ज्यादती करना जो शुरू कर दिए थे, उस ताल्लुक से भी था। फिर तीसरा ताल्लुक भी था कि जो आखिरत के यकीन के ऊपर जो चीजें सवालात आपसे हो रहे थे। अच्छा, बेसिकली ये 4 सवालात होते हैं, 4 सवालात थे जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था। और ये पूछा इसलिए गया था कि उस वक्त के जो मुशरिकीन मक्का थे वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह नॉक डाउन, लेट डाउन करने के चक्कर में हर वक्त रहते थे। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि और वो नॉर्मल सवाल नहीं कर सकते थे। ऐसे सवाल जो अरब जिससे वाकिफ था वो सवाल नहीं करते थे, वो ऐसे सवाल ढूंढ रहे थे जिनसे रसूलुल्लाह वाकिफ ना हो। फिर मैंने ये सवाल पूछा था कि कौन से ऐसे वाकयात हैं जो अरब वाकिफ था जिनसे, मसलन हमने आद और समूद की जगहें या अब्रहा का, ये वो ऐसी चीजें हैं जिनसे वो वाकिफ थे। लेकिन पुराने टाइम के जो सवालात थे ना, उनसे वाकिफ नहीं थे। तो यहूद उलमा ने बताया कि जाके पूछो, यहूद जो थे ना, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह से पूछो, अगर तो वो इसका जवाब सही दे दें तो इसका मतलब ये नबी सही है। ऑल्दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की तायीद से सवाल जवाब दे दिए, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाना था तो उनको वो नहीं लाए ईमान। तो उसमें से 4 सवाल कौन से थे? अच्छा, रूह क्या है, और तीसरा जो था वो जुल्करनैन का क्या बात है? ठीक है। रूह क्या है, उसके बारे में। रूह क्या है? अच्छा, इस सूरह में नहीं है रूह क्या है। ठीक है। काश भाई यही सवाल थे, तकरीबन यही थे कि सबसे पहले तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ये असहाबुर रकीम कौन थे। असहाबुर रकीम, कतबे वाले, ये एक ऐसा वर्ड आता है कि जो अक्सर लोगों को हमें से नहीं पता होता। ये कतबे वाले कौन थे, ये कहफ वाले कौन थे, गार वाले कौन थे। उसके बाद मूसा और खदिर का किस्सा, फिर जुल्करनैन, और ये दो जुड़े हुए हैं। असहाबुर रकीम और असहाबुल कहफ एक ही बात हो गई दोनों ये। लेकिन उससे पीछे वो कॉन्स्टेंटाइन बादशाह भी आ जाता है, फिर जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था 300 साल के बाद, फिर जब वो उठे तो वो हम जाएंगे उसमें। फिर मूसा और खदिर का किस्सा, फिर हमने समझना है कि खदिर कौन थे। हजरत खदिर जो थे वो क्या नबी थे, वो वली अल्लाह थे, वो कौन थे। फिर हजरत मूसा का ये दौर कौन सा था, ये सवाल भी मैंने आपसे पिछली दफा पूछा था कि कौन सा दौर चल रहा था। मैं जब ये पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे उसमें ख्याल आया कि ये वाला सवाल मैंने पूछा था, लेकिन इसका जवाब हमने नहीं लिया था कि वो कौन सा दौर चल रहा था। तो वो दौर था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में पता चलता है, हजरत मूसा का शुरू का दौर था। वो शुरू का दौर था, ये फिरौन का टाइम का दौर था, क्योंकि उस वक्त नबी की ट्रेनिंग हो रही है ना। हजरत मूसा की ट्रेनिंग थी ना, ये हजरत मूसा की ट्रेनिंग का टाइम था। तो हजरत मूसा की ट्रेनिंग के लिए ऐसे वाकयात रखे थे कि जिनसे उनका वो पुख्तगी आ जाए। उसके बाद फिर वो 2 बाग जो जन्नतान जिसने कहा था, 2 बाग वाला, वो 2 बाग वाला किस्सा कि वो कौन था और आखिरत से रिलेटेड उसका क्या मानना था। कि वो कहता था ना कि मैं तो कभी नहीं मरूंगा, तो वो अल्लाह ताला ने ये रूह वाली उसी चैप्टर में आया था कि जब तक तुम ये सोचोगे ना कि तुम्हारी आखिरत इसके बाद नहीं है या तुम्हें मर के नहीं जाना, क्योंकि वो भी ऐसे समझता था, वो वाला किस्सा। और चौथा जुल्करनैन के साथ याजूज और माजूज का किस्सा, कि ये याजूज माजूज कौन थे और जुल्करनैन कौन थे। बेसिकली सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि जुल्करनैन कौन थे। वैसे आपकी नॉलेज में ऑलरेडी है कि जुल्करनैन कौन थे? नबी थे, नबी थे आप कह रहे हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग नबी कह रहे हैं,
बादशाह थे लेकिन उनके बारे में ये कयास किया जाता है कि नबी हो सकते हैं ये नबी वो कौन सा कोई बादशाह जिसका और काफी लोग कयास करते हैं लोगों का कयास जो इस तरफ है कि वो जो अपने एक साइप्रस करके एक बादशाह थे, ठीक है क्योंकि और उनका जो ताज हुआ करता था, ताज जो है वो लोग कहते थे, उनमें से वो एक बादशाह थे जिन्होंने मतलब इस तरह के सफर भी किए थे, तो काफी क्लोज मानते हैं कि उनको बादशाह साइप्रस भी दूसरे टर्म्स में साइप्रस है, बट साइरस हम उर्दू में लिखे होते साइरस के बोलते, तो साइरस जो है ये इंग्लिश में ये अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं वो अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं है क्लोज है बट कंफर्म नहीं है। साइरस है या साइप्रस है साइरस इसको उर्दू में है केखौरस बादशाह थे ये, और फिर इनके बारे में खैर अभी हम इनके बारे में पूरी डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे और समझेंगे और अंदर चलेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह याजूज और माजूज का किस्सा। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। मैंने पिछले सेशन में पूछा था और आप लोगों ने जवाब भी दिया था कि क्या ये नस्ल इंसानी में से हैं, नस्ल की बात कर रहा हूँ, या नस्ल जिन्नात में से हैं, या नस्ल जानवर में से हैं। खाते थे ना वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद तबाही मचाते थे, खा पी जाते थे, उसको रोकने के लिए ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये हजरत नूह की औलादों में से हाम, साम और याफिस तीन जो बेटे थे उनकी औलादों में से थे, और ये याफिस की औलादों में से, तो ये पूरी डिटेलिंग हम इंशाल्लाह जब चलेंगे तो पढ़ेंगे। हमने पिछले सेशन में शुरू की 3 आयतें पढ़ी थी, हम अब चौथी आयत से ऑनवर्ड चलते हैं। मैं रिमाइंडर करा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने खुदा पर यह किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखी। जिसमें आपने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि ईंच पींच का जो वर्ड आपको डिफरेंट लगा था, कि यानी इसमें कोई ईंच पींच की बात है जो समझ में ना आ सके, और ना कोई बात हक को सदाकत के ख़त मुस्तकीम से हटी हुई है, जिसे मानने में किसी रास्ती पसंद इंसान को तामुल हो। बिल्कुल सीधी सीधी किताब, अगर समझने वाला समझने की कोशिश करे तो बिल्कुल सीधी सीधी किताब है जो कि हर इंसान को समझ आ सकती है, लेकिन जो समझने की कोशिश करेगा, जो समझने की कोशिश नहीं करेगा, उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं। अब ये क्या हमारे लिए, हम जो जितने हम यहाँ बैठे, हमारे लिए ये किताब आसान है या मुश्किल? हमारे लिए अब तक ये किताब क्या साबित हुई, आसान या मुश्किल? किसकी आपकी आवाज है? किस मुश्किल कैसे? क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारे जो उलमा जो है ये अपनी जाती बात नहीं करते, हमारे उलमा ने हमको ऐसे डराया हुआ था कि किताब कुरान खुद ना पढ़े, अन्यथा आप दीन से भटक जाएंगे। फरद भाई की बात से एग्री कर रहे हैं कोई, या ऐसे ही कुछ कह रहे हैं? इजी है अगर आप पढ़ने वाले को हाँ ये नहीं, अगर वाली सिचुएशन तो मैंने हारिस भाई बातें नहीं की थी। मैंने कहा अब तक हमारे लिए किताब कैसी रही काश भाई? मुश्किल रही ना अब तक हमारे लिए। हारिस फरद भाई वाली बात सही है, क्योंकि कुरान से जो हमारा ताल्लुक है ना वो सिर्फ अरबिक रीडिंग तक का है, और हमें इतना डरा दिया कि भाई तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारा बस ही नहीं है, तुम कहाँ कुरान समझोगे। अगर आपको इन्हीं हम सारे जो एज के लोग हैं इन्हीं को अचानक किताब निकालना है फिजिक्स की, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कोई साइंस की ऐसी पढ़ाएं जो कि मतलब कॉम्प्लेक्स फिजिक्स एंड मैथ्स, हम में से आधे लोगों को समझ नहीं आएगी। अच्छा, और हमें ये हम ना ये सारी समझ आ रही है। अच्छा, मजे की बात हारिस भाई, अगर इसको अच्छा, और इसको अगर देखो, हम तो देखें एक्सटेंडेड लेवल पे पहुंच गए ना कि कुरान को अल्लाह ताला ने हमें, आप नहीं समझ पाएंगे दूसरी किताबें, ये आप इजीली समझते हैं, समझने वाले बने तो हमारी मदर टंग नहीं ना इसी वजह से। अच्छा देखें, अगर एक नॉर्मल दुनिया की कोई भी किताब होगी ना, वो एक प्रोपोर्शनल वे में लिखी होती है। उसके पहले चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स की डिटेलिंग्स होंगी, उनकी एक्सरसाइजेज होंगी, उस चैप्टर को पूरा समझाया जाएगा, डायग्रामेटिकल और ये सारी चीजें होंगी। ये एक ऐसी किताब है, आप कहीं से पढ़ेंगे आपको एक टॉपिक एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये देखने में इसी वजह से उलमा किराम या बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए बिल्कुल ना इसको ऐसा कर दिया कि नहीं तुम्हारे समझने की काम नहीं है। खैर, ये अल्लाह ताला ने इसको बहुत आसान बनाया है अगर कोई सीखना समझना चाहे। अगली आयत आती है, क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अज्रन हसना। ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि इनके लिए अच्छा अजर है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला दोबारा से ये, क्योंकि ये सूरत शुरू हो रही है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे सीखेंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब है, ताकि लोगों को सख्त अजाब से बता दे कि कौन सा अजाब आने वाला है, जिसको हमने बिल्कुल पस पर्दा डाला हुआ है। वन, दूसरी बात जी सर, ये आपने पहले जब पूछा था कि किताब मुश्किल है या आसान,
اسی آیات میں بھی اشارہ ہے کہ آسان ہے، کیونکہ خود کہتا ہے کہ سیدھی سیدھی کتاب، بات ہاں۔ کہنے والی کتاب، جب سیدھی کرنے والی بات ہو تو پھر وہ تو آسان ہے نا۔ اچھا، لیکن آج تک جس نے صرف یہ آیت پڑھی ہو، یہ آیت اسی سچویشن میں، اس کے لیے آسان تھی یہ بات، اس کو پتہ ہی نہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن۔ ابھی آپ نے آغا بھائی والی بات سنی، ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، کسی چیز آسان ہوتی ہے، آپ نے اس کو توجہ نہیں دی، توجہ نہیں دی، ہم نے مشکل بناتے، بالکل ہے یو گو۔ اور یہی بیسیکلی یہ آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تمہیں نے قرآن کو بہت آسان تمہارے بنا دیا تاکہ تم اس سے کچھ سیکھو، ہم نے نہیں کیا اور وہ ہم کریں گے۔ تو جیسے ابھی حافظ بھائی نے کہا کہ بالکل سیدھا سیدھا آیت میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں ماں کسی نفی ہی ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ بتا دیا نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرا دو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ اسی پہ ہم نے سیشن پچھلا فنش کیا تھا، اور میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جب ہم پچھلا سیشن اینڈ کر رہے تھے تو یہ اس والے بات پہ ہم اینڈ کیا تھا کہ بیٹا کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ عرب کی طرف تھا نا، عرب کے لوگ وہ کرسچنز، عرب، عیسائیاں، اچھا مطلب یہودی بولیں، یہودی کی طرف۔ یہودی نے بھی بنایا ہوا تھا نہیں بھی نہیں، عرب میں جتنے بھی وہ قریش مکہ حالات یہ انہوں نے جو بنائے ہوئے تھے وہ تو ان کے باپ اور پوری ایک شجرہ وہ لے تو ممتاز بھائی والی بات یہ دیکھیں، پچھلی دفعہ یہ وہ ہمارے اصل میں ہمارے عمر بھائی بیٹھی نا پرانی مشین ہے، ایک بھی کی یادداشت ہی رہتی۔ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اس بات کو، پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ صرف یہود، صرف عیسائی یا صرف کسی ایک پہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی آیت ہے کیونکہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا سوال کیا ہوتا تھا؟ ہاں بھائی اپنے خدا کا نسب تو بتاؤ، ذرا اپنے خدا کا نسب تو بتاؤ، اپنے خدا کا کسب تو بتاؤ کہ کون سے نسل کے ہیں۔ تو جتنا بھی ہندو تھا نا وہاں پہ، وہ سب لات، منات، عزا، حبل، ان سب کی نسلوں والے بت تھے، کیونکہ 300 کتنے 325 320 بت اندر تھے، تو وہ کس کے تھے؟ وہ نسلوں کے بت تھے۔ تو وہ ایک تو یہ مشرکین پہ بھی ہوا، پھر یہود پہ بھی ہوا کیونکہ وہ عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور یہ عیسیٰ پہ بھی ہوا کیونکہ وہ عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو یہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ڈرا دو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، یعنی جو خدا کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں۔ اس میں عیسائی بھی شامل ہیں اور یہود بھی اور مشرکین عرب بھی۔ تو مولانا نے بھی اس کے تفہیم میں یہی لکھ دیا ہے کہ اس میں سب شامل ہیں، صرف عیسائی، صرف یہود نہیں ہے، کیونکہ اگر عیسائی یہود ہوتے تو وہ تو اہل کتاب بھی ہے نا، لیکن مشرکین جو تھے وہ اہل کتاب تو نہیں تھے، تو مشرکین کے لیے بھی پھر یہ آیت آتی ہے۔ اگلی آیت ہے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ پہلے اس کا پوائنٹ ہے، یعنی ان کا یہ کال کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے یا فلاں کو خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، کچھ اس بنیاد پہ نہیں کہ ان کو خدا کے ہاں اولاد ہونے یا خدا کے کسی کو متبنہ بنانے کا علم ہے، بلکہ محض اپنی عقیدت مندی کے غلو میں وہ ایک من مانا حکم لگا بیٹھے ہیں، اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ وہ کیسی سخت گمراہی کی بات کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی گستاخی اور افطرہ پردازی ہے جو اللہ رب العالمین کے جناب میں ان سے سرزد ہو رہی ہے۔ اب یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہتے تھے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، یا یہ مشرکین کی ایک سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ تھا کہ یہ جو نیچے بت ہیں یہ کون ہے؟ سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ ان کا کیا تھا کہ یہ جو بت ہیں کون ہے؟ اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ ان کا وہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے کنڈیم کر کے کہا کہ یہ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ اللہ کے بیٹے بیٹی، ان کو نہ ان کو علم ہے نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا، کہ یہ بہت بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اگلی آیت آتی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اب یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رنج ان تکلیفوں کا نہ تھا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھی، بلکہ جو چیز آپ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی وہ یہ کہ آپ اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے نکالنا چاہتے تھے، اور وہ کسی طرح نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو یقین تھا کہ اس گمراہی کا لازمی نتیجہ تباہی اور عذاب الہی ہے۔ آپ ان کو اس سے بچانے کے لیے اپنے دن اور راتیں ایک کیے دے رہے تھے، مگر انہیں اصرار تھا کہ وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہی رہیں گے۔
آپ کو پتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ سے بات کرتے تھے تو ان کے آگے سے کیا کیا ان کے ایسے چیزیں آتی تھیں جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہوتے تھے؟ وہ ایسے رپلائی میں کیا بات کرتے تھے، کیا کیا چیزیں وہ کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں میں یہود اور عیسائی کی بات نہیں کر رہا. مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں ایک اللہ کو مانو، تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں جس کے عذاب کہہ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑا یہ ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈراتے تھے، آخرت سے. کہتے اچھا لے آؤ، مطلب اگر ایسا ہی ہے بھائی ہم بیٹھے ہوئے، اتنے سخت لوگ تھے کہ ہم بیٹھے ہوئے عذاب لے آؤ. ایک یہ اور کیا کہتے تھے؟ اپنا معاوضہ کر کے دکھاؤ کوئی. ہاں مطلب کہ پرانے نبی جو گزرے تھے انہوں نے بھی معجزے کیے تھے. اب ان کے پاس ہسٹری تو موجود تھی موسیٰ کی اور عیسیٰ کی. کیا موسیٰ اور عیسیٰ دونوں معجزے دکھا چکے تھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے تھے بھائی آپ ہیں نا معجزہ دکھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں معجزہ دکھایا، کون سا؟ چاند کا، جس کو کیا کہتے ہیں شق القمر. وہ بعد میں دکھایا، وہ شروع میں نہیں تھا، لیکن شروع میں یہ تنگ کرتے تھے. تیسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھائی آخرت کا دن آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اب لے آؤ، کل لے آؤ قیامت. ٹھیک ہے. چوتھا وہ کہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو ہم مر جائیں گے، قیامت یہ سب آگے چلے گی، تم دوبارہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور جواب دو گے. تو وہ کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ دوبارہ کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ ہم تو جلا دی، کیونکہ یہ کانسیپٹ کیا تھا؟ جلانے والا کانسیپٹ تھا نا، یہ راکھ والا کانسیپٹ تھا. ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو پہاڑ کی چوٹی پہ مردے کو رکھ دیتے تھے اور پھر پرندے آ کے کھا جاتے تھے. تو وہی کہتے تھے ایک ایک پرندے کے پیٹ میں جو گوشت ہے وہ پرندہ کہاں اڑ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب. تو یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افسوس میں کہتے تھے یار انہیں اکثر نہیں ہم کہتے کیا فضول باتیں کر رہے ہو یار، تو تمہیں کچھ سینس ہے، تم کیا بات کر رہے ہو. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ یہ اتنی فضول بات کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جہنم میں چلے جائیں گے. آج ان میں سے کوئی مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے، یہ فیمس حدیث، جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑے ہیں جل جانے کے لیے. وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچیں مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے. ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کے آگ میں پڑے جاتے ہو. یہ بہت فیمس حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں دیکھا ہوں کہ تم لوگ جہنم کی طرف چلے جا رہے ہو، آگے بڑھے جا رہے ہو، اور میں ہوں تم کو کے پیچھے کھینچ جا رہا ہوں. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھینچ رہے ہیں؟ کیا یہ بتا کے، یہ اسلام دے کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دے کے، یہ ساری چیزیں بتا کے میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ تم اسی طرف چلے جا رہے ہو، اسی طرف آگے بڑھے جا رہے ہو. اس آیت میں تو بظاہر جی یہ تھوڑا سا ہمیں ہمارے اوپر بھی تھوڑا سا یہ چیزوں کو لے آنا چاہیے نا، اس طرح سے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، ہمیں تو انہیں کی امت ہی ہے. ہمارے وقت میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دھیرے دھیرے اگر ہم وہ صحیح راستے پہ نہیں آئے تو جہنم کی طرف ہی جا رہے ہیں. یہ باتیں تھوڑی اپنے لیے بھی لانا چاہیے. مجھے پتا ہے یہ چیزیں ہمارے لیے آنا وہ بولا ہے الگ آگے میرے سے. دونوں ویسے ہی ہوتا ہے. آپ سے خطاب کر کے کہا. اچھا نہیں بالکل بات دیکھیں صحیح ہے. ہمارے اوپر تو یہ اتنی زیادہ چسپاں ہوتی ہے کہ اگر ہم سوچیں تو ہمارا حال بالکل، بلکہ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اب ہاتھ بھی نہیں رہا کہ واپس کھینچنے والا. ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کیونکہ قرآن ہمارے سامنے، حدیث ہمارے سامنے، صحیح ہماری چیز ہم خود ہی بادر نہیں کرتے. جب ہم خود ہی بادر نہیں کریں گے تو کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچائیں گے؟ اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں اور پھر نماز ہم پڑھتے ہیں. اس آیت میں بظاہر تو بات اتنی ہی فرمائی گئی ہے کہ شاید تم اپنی جان ان کے پیچھے کھو دو گے، مگر اسی میں ایک لطیف انداز سے آپ کو تسلی بھی دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اسے تم کیوں اپنے آپ کو رنج و غم میں گھلائے دیتے ہو؟ تمہارا کام صرف بشارت اور انداز ہے، لوگوں کو من بنا دینا ہم تمہارا کام نہیں ہے. لہٰذا تم بس اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیے جاؤ. جو مان لے اسے بشارت دے دو، جو نہ مانے اسے برے انجام سے متنبہ کر دو. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صحابہ کرام کو بھی سکھائی کہ پکڑ کر کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کرانا ہے. لیکن وہ جو ہماری یہاں ایک مشہور ہے نا کہ تلوار کی زور پر اسلام پھیلائیے، فضول بات. یہ بات کانٹیکس ڈیفرنٹ تھا اور وہ کانٹیکس میں دیا ڈیفرنٹ جاتا ہے. کانٹیکس کیا تھا؟ یہ کہ جو غزوات جو ہوئے وہ ایک الگ چیز تھی. وہ اس لیے نہیں تھے کہ ہم آ رہے ہیں تمہیں مارنے کے لیے کہ تم مسلمان، کیا اس بات پہ تھے ویسے کہ ہم تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم یا تو اسلام قبول کر لو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، ایسے اس بات پہ تھے.
وہ سروائیول تھا کہ عرب میں پھیلے تو کیونکہ ادھر سے وہ بھی جنگیں آپ پہ مسلط کرے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ تمہارا کام ہے پہنچا دینا, اور ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ چیز پہنچا دینی ہے. سامنے والا مانتا ہے تو بہت اچھی بات, نہیں مانتا تو پھر وہ جانے اور اللہ اور رسول جانے اس کے. تو اس آیت کا دوسرا کانٹیکس نکلتا ہے ان لوگوں کی طرف جو لوگ نہیں مانتے, تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں, یہ اگر نہیں سنتے نہ سنیں, نہیں بات مانتے نہ مانتے. تو اس آیت سے ایک کانٹیکس نکلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ رسول اللہ آپ ذرا سا اس پہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں, آپ اپنے آپ کی جان ہلکان مت کریں, اور دوسری طرف ان کو چھوڑ دیں. تو یہ آیت دوسری طرف ہم پہ لگتی ہے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کانٹیکس میں ہم پہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے تو نہ لائے. اب ایمان ہمارے پاس جو سچویشن ہے نا نوید بھائی, ہم ایمان تو لائیں لیکن عمل صالح نہیں ہے, تو اس کی سچویشن میں یہ ہم پہ آ جاتی ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. پہلی آیت کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا, اور ان دونوں آیتوں کو روئے سخن کفار کی جانب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حرف تسلی دینے کے بعد اب آپ کے منکرین کو مخاطب کیے بغیر یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ سر و سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی دل فریبیوں پر تم فریفتہ ہو, یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی ہے. تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے عیش و عشرت کے لیے فراہم کیا گیا ہے, اس لیے تمہاری زندگی اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اور کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں کرتے, اور اسی لیے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہیں جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے, اور ان کو اپنے اصل مقام بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر قائم رہتا ہے. جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بساط عیش الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی. اگین یہ آپ کے سامنے آیت ہے. اس آیت میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے نا آج, یہ اپنے وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بھی پرابلم تھی نا کہ بڑے بڑے سردار کہتے تھے کہ تمہارے پاس میں بھی ایک مسجد میں سورۃ العلق پڑھا رہا تھا تو اس میں آتا ہے نا کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں, ہمارے پاس تو لوگ ہیں, جتھا ہے, پیسہ ہے, مال دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لے آؤ اپنے سارے لوگوں کو, ہم بھی آگ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ جو ان کے پاس عیش و آرائش اور سارا ساز و سامان ہے یہ سب انہی کی زینت ہے, یہ انہی کے لیے, یہ اس کے علاوہ ان کے آگے کام آنے والی چیز نہیں ہے, تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. ایہم احسن عملا. اب یہ جو آیت ہے نا, دیکھیں میں اسکرین پہ تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں, یہ آیت کسی بھی کانٹیکس میں ہم پہ لگتی ہے اب کے دور میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں, ان لوگوں میں ہم آتے ہیں. کون سا اگر کسی میں ایک سیکنڈ نا, کسی کے پاس اگر جو کچھ سامان اگر کوئی غریب ہے تو غریب پہ لگی آیت. یہ سب کے لیے ہے. اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ, اس کے پاس نہیں ہے, اس کی آزمائش کم ہے. اس کی آزمائش وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ غربت کے اندر کوئی چوٹی نہیں کرے, کوئی تقیدی نہیں کرے, اس کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے. جو امیر ہے اس کو آزمایا گیا تمہیں پیسہ دے کے کہ تم غریبوں پہ خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے. دونوں کی آزمائش الگ الگ ہے. تو غریب پہ بھی لگے گی آیت. ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ساز و سامان کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی مال و دولت میں آپ کے بچے بھی آتے ہیں, بیوی بھی آتی ہے, ہیلتھ بھی آتی ہے. سب کچھ جن کے پاس بچے ہیں وہ اس کے اندر ناز نہ کریں, نخرے نہ کریں. کسی وہ لڑکے جاتا ہے, لڑکی کم ہے, یا کسی میں ہیلتھ ہے اسٹرانگ ہے, اس میں مطلب ایوری تھنگ از پارٹ آف دیٹ نعمہ. آپ اس پہ آپ کی پوچھ ہوگی, ویسے آزمائے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب جو بھی چیز حارث بھائی آپ کے کانٹیکٹ میں جو بھی چیز ہمارے پاس ہے ہماری ایکچولی آزمائش ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہم ہر چیز سے امتحان دے رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کے کانٹیکٹ پورا اٹھا لوں تو ہم اپنے مال سے, اولاد سے, صحت سے, زندگی سے, تعلیم سے, وقت سے, تو ہر چیز میں ہمارے لیے آزمائش ہی آزمائش ہے. تو اس کا مطلب ہم ہر وقت ہر مومنٹ پہ ایک امتحان دے رہے ہیں. ہاں, اس کے اب آئے گا نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ابھی ہم آگے آیت میں پڑھیں گے کہ یہ جو مال اور اولاد دی ہے وہ اسی دنیا کی زینت ہے. حفیظ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. آیات میں خود یہ یہاں پر بھی اشارہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے سب کچھ
माँ का मतलब यही है, माँ माँ का क्या है आपके पास, जो भी कुछ हो, दुनिया में ऐसा बना इसीलिए जो भी कुछ भी है सब किसी में आते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये कि अगर एक गरीब के पास कुछ नहीं है तो वो फिर क्या कहेगा, उसके पास कुछ तो होगा, जो कुछ है वही। क्या असल में What is- सेहत सेहत को ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। There is अच्छा, always- चल- there is also a person- अच्छा हारिस भाई आप इसको पूरा करेंगे, एक शख्स जिसके पास सेहत भी नहीं है, ठीक है, मालो दौलत भी नहीं है, अब अच्छा, उसको ऐसा बोले, there is always a person, there will always be a person who is one lesser than that person, always. हाँ इसको प्रैक्टिकली बताए, यही कहता है कि माँ अगर अब जो कुछ है ज़मीन जो कुछ है, यानी वो आपकी कोई किसी किस्म की अच्छा, खर्च हफीज है, भाई, बात है, इसको जो भी है। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। मैंने आपको एक सिचुएशन दी है, एक शख्स बीमार, सेहत नहीं है, पैसा नहीं है, गुर्बत बहुत, वो क्या हिसाब, किस चीज का हिसाब देगा? सामने तो उस पे अल्लाह की आज़माइश उसकी आई भी गुर्बत की। अब मैं बता रहा हूँ, एक बंदे जो तो आपका आखिरी सांस है ना, वो भी आखिरी सांस तक आपकी नेमत चल रही है। हजरत मैंने आपको एक सिचुएशन दी, इसका बताएं। मैं बता रहा हूँ ना, सबर, सबर। before your last breath, that is the last account you are with Allah. हाँ। Unless that account is closed, you're in debt. इस बंदे को क्या हिसाब देना होगा, इस बंदे वक्त का हिसाब है। इस बंदे को जो- जिसकी मैंने आपको सिचुएशन दी है? हमारा भाई कामरान भाई की सुनो। नहीं उसमें तो मेरे ख्याल में तो यही है कि जो आपने सिचुएशन जिस बंदे को ना सेहत है, ना माल है, ना कुछ है, हाँ। तो उसके लिए मतलब ये ढारस है इसके अंदर कि भाई ये जिनके पास है भी ना, ये एक आजमाइश है और मेरे पास अगर कम है, मैं कम से कम उसमें आजमाइश में हूँ, और ये सब कुछ एक दिन तो वो फिर किस चीज का इम्तिहान देगा? औलाद से सबर का सबर का। ईमान का अजर है कि भाई उसने शुक्रगुजार रहा, उसने वक्त और अमल दो चीजें तो उसके पास होंगी ना, वक्त भी है उसके पास और उसका अमल भी उसके अमाल भी Yes. उसके हाथ में। जो सबसे बड़ा पॉइंट जो अब मुंह से निकला, वक्त उसके पास जो वक्त है ना, अगर वो ये सोचे, हमारे यहाँ आपको पता है मॉर्निंग करने वाले लोग बहुत होते हैं, सब कुछ होने के बाद ना हर चीज पे रोना रोना रोना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक से जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास सांसें हैं और उसके पास वक्त है। सांसें हैं तो इसका मतलब वक्त है उसके पास। वो जो सांस है ना, वो क्या अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह के रास्ते में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? क्या वो इन सब को होने के बाद, अभी आपने पता नहीं शोर में सुना कि नहीं सुना, नवीद भाई ने कहा वो सबर कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर वो सोच रहा है कि मेरी तो लाइफ ही तबाह है, सर बहुत लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो ये कहते हैं मेरी तो लाइफ ही तबाह है, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई, यूके आके तो मैं फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, सारे मसले मसाइल हो गए, मेरे तो ये नहीं है, हर वक्त का रोना रोना। तो ये अगर एक ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके पास एक नेमत है, वो है सांसें और वो है उसका वक्त। अगर उसके पास वक्त है तो वो सबसे बड़ी नेमत है। उससे सवाल जो होगा ना, अब चलें देखें, अभी कामरान भाई ने कहा, आपने गौर किया होगा, उसकी आजमाइश भी कम हो गई ना उसकी आजमाइश। अब उसके पास अल्लाह ताला ये नहीं कहे कि तुम्हारे पास जो माल दौलत दिया था वो कहां खर्च किया। अब उसके पास सेहत नहीं थी, तुम्हें जो सेहत दी थी वो कहां खर्च की, वो भी गई। अब उसकी आजमाइश कम हो गई, लेकिन उसके बाद वक्त तो तुम्हें दिया था। अगर तुम्हें दिया था, हाँ, अल्लाह ताला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तीन लोगों पे से अल्लाह ताला ने अपना कलम उठा लेता है। तीन कौन से? बेसिक से एक पागल, एक बच्चा, मतलब नाबालिग से छोटा, तीसरा एक सोया हुआ, एक सोए हुए शख्स पे से, एक मजूब, दीवाना, पागल, ये सारी कैटेगरी लगा लें, और एक बच्चे पे से अल्लाह ताला कलम उठा लेता है। अब अगर किसी के पास मेंटली कुछ नहीं था तो वो तो बाहर है, लेकिन अगर तुम्हारे पास जहन है, अकल है, शऊर है, तो तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। बच्चे का ये है, किसका तोड़ते हैं, सोते ही रहो बेटा। कलम उठा हुआ है, और यही अक्ल और शऊर, ये भी तो सर एक नेमत है ना, अल्लाह ने दिया है, चाहे कुछ भी ना हो, वक्त भी ना हो, इदराक, शऊर, जैसे आपने कहा, शऊर, हाँ अक्ल शऊर इसके पास है, हाँ। ये भी एक नेमत है। हाँ बिल्कुल, और उसके साथ साथ वक्त भी तो है ना, जिंदा है तो वक्त है ना उसके पास। अगली आयत पे चलते हैं, और 2 आयतों के बाद मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी दूंगा। अगली आयत, व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा। आखिरकार इस सब को हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। इस पे मैंने आपके साथ सूरह नूर, बल्कि सूरह अहज़ाब जब चल रही थी उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि चटियल मैदान एक्चुअली क्या, ये जमीन पूरी एक बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, ऐसा ही है, या फिर ये एक मुहावरतन हम इसको चटियल मैदान बना देने वाले हैं। आइदर इट एक्चुअली इन रियल वे ये चटियल मैदान हो जाएगी, या एक मुहावरतन है, ये मतलब ये गोल फ्लैट हो जाएगी, फिजिकली हो जाएगी, ये गोल को फ्लैट कर देंगे। गोल को फ्लैट करेंगे, दमशे नजर आते हैं, बिल्डिंग नजर आती है, पहाड़ नजर आते हैं, कैसे पॉसिबल है? ये जो सूरज पुल का जाएगा, में बात हो रही है ना कि जैसे आप एक मैदान में खड़े होंगे, सब कुछ बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, ये नहीं कि जमीन जो है वो चिपटी हो जाएगी गोल से। अच्छा, ये सवाल इमरान भाई, उमर भाई, मैं सेशन में कहा हजारों दफा कर चुका हूँ, दोबारा से पूछ लेता हूँ याद दिलाने के लिए। क़यामत के दिन जब पहला सूर फूका जाएगा, पहला सूर, तो कौन सी एक चीज अल्लाह ताला इस दुनिया से ले लेंगे, उठा लेंगे, ऑफ कर देंगे? हाँ सही, जब ग्रेविटी बंद होगी तो सारा ही
سب کچھ ختم ہو جائے گا. جب پانی کی ہم نے آیت سورۃ الاحزاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سمندروں میں آگ لگا دیں گے, تو پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا سمندر میں تو آگ لگ نہیں سکتی. سمندر میں لگتی ہے آگ, آپ نے لگی ہوئی دیکھی کبھی ہے؟ نیچے سے جب معدنیات اوپر آتی ہے نا تو نیچے کیمیکل جاتے ہیں, سمندروں میں آگ لے جائے گی. جب زمین اپنی پکڑ چھوڑ دے گی تو ویسے آٹومیٹکلی اوپر آ جائے گا. اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح, یہ لٹرلی ایسے ہی ہوگا کیونکہ پکڑ چھوڑ دی تو وہ اوپر اڑنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ مولانا نے اتنی زبردست سورۃ المائدہ میں اس کی بہت ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جب بد کریں گے نا تو سب ایک دم فنا ہو جائیں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف, اب یہاں سے آیت نمبر 9 سے اصحاب الکہف کی انٹری شروع ہو گئی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں, اور غار کا لفظ تنگ کوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, مگر اردو میں غار کہف کے معنی میں ہم معنی ہے. الرقیم کے معنی میں اختلاف ہے. بعض صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور وہ ایلا یعنی عقبہ اور فلسطین کے درمیان واقع تھی. اور بعض قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کتبہ ہے جو اس غار پر اصحاب کہف کی یادگار میں لگایا گیا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے, اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ مقام وہی ہے جسے بائبل کی کتاب یشوع میں رقم یا راکم کیا گیا ہے. وہ مقام ہے جسے بائبل کی کتاب یشوع باب 18 آیت 28 میں رقم یا راکم کیا گیا ہے. پھر وہ اسے نبتیوں کے مشہور تاریخی مرکز پیٹرا کا قدیم نام قرار دیتے ہیں, لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ کتاب یشوع میں رقم یا راکم کا ذکر بنی بن یمین کی میراث کے سلسلے میں آیا, اور خود اسی کتاب کے بیان کے روح سے اس قبیلے کی میراث کا علاقہ دریائے اردن اور بحر لوط کی مغرب میں واقع تھا, جس میں پیٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. پیٹرا کے خندر جس علاقے میں پائے گئے ہیں اس کے اور بنی بن یمین کی میراث کے درمیان تو کیا لکھا ہے, یہوہ اور ادومیہ کا پورا علاقہ حائل تھا. اسی بنا پر جدید زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے یہ بات ماننے میں سخت تعامل کیا ہے کہ پیٹرا اور راکم ایک چیز ہیں. ہمارے نزدیک صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ رقیم سے مراد کتبہ ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کتبہ کیا ہے؟ ویسے تو آگے ہم پورا پڑھنے والا ہے اس کا. کتبہ کیا ہے؟ یہ اصحاب الرقیم بھی ان کو کہا جاتا ہے نا. کتبہ کیا ہے؟ جو لگا ہوتا ہے یہ اسی نیم پلیٹ کی بات ہو رہی ہے ایکچولی, جو کتبہ نیم پلیٹ اسی کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ نیم پلیٹ لگا دی گئی تھی بادشاہ کی طرف سے کہ یہاں پہ جو ہے یہ لوگ ہیں, یہاں پہ جانا ممنوع ہے. یہاں پہ لوگ ہیں جانا ممنوع ہے؟ اس کو غار کوئی قبر بنا دی ہے نا, نہیں مطلب مرنے کے بعد ان کے نہیں پہلے کی بات ہو رہی. نہیں مرنے کے بعد آپ پہلے کا کہہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. یہ جب سو رہے ہیں, یہ جب سو رہے ہیں, مل تو گئے تھے نا, یہ ہاں تو سو رہے ہیں, مل گئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو کتبہ کیسے لگا ہے؟ وہ تو کتا بیٹھا تھا وہاں پہ. سوچ لیں, کتبہ بعد کا ہے, جب اٹھنے کے بعد اور مرنے کے بعد کا ہے کتبہ. یہ خیر ابھی آنے والا ہے آگے. اچھا جی, کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب, کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ نمبر 8 آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ یعنی کیا تم اس خدا کی قدرت سے جس نے پیدا کیا اس بات کو کچھ بعید سمجھتے ہو کہ چند آدمیوں کو 200-300 برس تک چلا رکھا اور پھر ویسے ہی جوان و تندرست جگہ اٹھائے جیسے وہ سوئے تھے؟ اگر سورج اور چاند اور زمین کی تخلیق پر تم نے کبھی غور کیا ہو تو تم ہرگز یہ خیال نہ کرتے کہ خدا کے لیے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک سوال یہ کہ تم ایسے نہیں جیسے کبھی تم سب تمہیں لگتا ہے کہ مشکل چیز کی میں نے, اس لیے ہم یہ والا جو ایٹیٹیوڈ تھا ریئلی یہ میں نے جو کیا ہے, اللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہی ایٹیٹیوڈ میں بات کریں کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم کو بہت بڑا ہم نے کام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہیز ڈن اٹ سم تھنگ. تمہیں ایسا لگتا ہے کہ او ہو اللہ تعالیٰ تو بھائی اللہ وہ جس نے 300 سال, تمہیں ریئلی جیسے نہیں یہی والا ایٹیٹیوڈ اس آیت میں کہ ریئلی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے؟ تو یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ جس میں بہت بڑا کام کیا. اور اب آتی ہے 10ویں آیت, اذ الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست فرما دے.
یہاں تک 10 آیتوں تک آج ہم پڑھیں گے, اور 10 آیتوں کے بعد اب اگلا جو ہمارا پورشن ہوگا وہ پورا ایکچولی پوری اسٹوری آف اصحاب کہف کی ہوگی. اب ہم اس میں مولانا نے اتنی زبردست اس میں ریسرچ کی ہوئی کہ اگلے پیج پہ جب ہم آئیں گے تو ڈیگرامیٹیکل آپ کو وہ جگہ دکھائی جائے گی کہ جہاں پہ لگتا ہے کہ ہو سکتے ہیں. 2 آپشنز آتے ہیں, یا تو ترکی میں ہے یا پھر ٹرکی میں ہے یا پھر فلسطین میں. یہ 2 جگہ پہ ہی ملتا ہے. تو مولانا نے آگے پوری اس کی ڈیٹیل سمجھائی کہ وہ پورا پھر ایک ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ کوشش کر لیں یہ جرنی کے دوران 2 آیتیں تو کم سے کم یاد کرنا شروع کریں. اور یہ کتنا آسان ہے کہ ان کی دعا پہ یہ آیت ختم ہو جاتی ہے, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چلیں آپ کو یہ والی جو آیتیں ہیں نا, یہ میں آپ کو پڑھ کے ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھ لیں ایک دفعہ 10 آیتیں, 3 منٹ ہے ہمارے پاس, ہم پڑھ لیتے ہیں ان آیتوں کو اور یاد کر لیں. میں صرف آپ سے سافٹ ویئر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یاد کریں کوشش تو کر لیں نا, کم سے کم حفظ کرنے کی کوشش تو کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں چیزیں یاد نہیں ہوتی, یاد تو کر لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر. اب آپ کیونکہ لمبی آیت ہے تو آپ اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. وہاں تو آگے تو اسٹاپ ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. صدق اللہ العظیم. کوشش کر لیں گے تو یاد ہو جائیں گی کیونکہ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے. اس کو کم سے کم اپنی گاڑی میں لگا لیں, یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہیں. دعا کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ